سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه ألف ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى صحبه وسلم اما بعد کسی اللہ والے کا ایک شعر ہے جو ذہن میں اس وقت ہے یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر رنگین تھی یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر رنگین تھی پر قبر میں جاتے ہی اس کی حقیقت کھل گئی دنیا جو ہے اس کے رنگ بھی خوب ہیں مکانوں کی رونق دولتوں کی رونق عورتوں کی رونق یہ ساری رنگینی ہیں دنیا کی جو بکھری ہوئی ہیں اس زمانے کے اندر اور اس کی حقیقت جو ہے اس قدر انسان محو ہو جاتا ہے اس رنگینی میں جیسے کسی باغ میں انسان جائے اور مست ہو جاتا ہے پھولوں کو دیکھنے میں اس کی خوشبو میں اس کی خوبصورتی میں اس طرح انسان جو ہے وہ اس دنیا کی رنگینی کے اندر مست ہو جاتا ہے اور اتنا مست ہوتا ہے کہ وہ سب کچھ بھول جاتا ہے حقیقت کیا ہے اس کی بہت جلد انسان پہ واضح ہو جاتی ہے اس کی حقیقت جب قبر میں پہنچتا ہے تو پتہ لگ جاتا ہے یہ تو رنگینی نہیں تھی یہ تو سارا دھوکہ تھا اور قبر میں جانے کے بعد اللہ اکبر اس کی حقیقت کھلتی ہے انسان کی کہ مقصد تیرا کیا تھا آنے کا اور تو اس دنیا کے اندر محو ہو گیا ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اللہ نے تو انسان کو یہ ایک پیمانہ دیا تھا کامیابی کا سرخ وہی کا آخرت کے اندر کہ بھائی تیرا معیار زندگی میں صرف ایک ہے جو کام تو نکلنا ہے کہ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر تیری کامیابی جو ہے منحصر ہے دنیا پہ نہیں دنیا کم بھی ہے تو کوئی بات نہیں لیکن کامیاب انسان وہی ہوگا آخرت میں جس نے اللہ کے احکامات کو مانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا آپ کی اتباع کی اس کو کہتے ہیں فقط فاز فوزا عظیما وہ انسان شاد اور کامیاب اس دنیا سے گزر جاتا ہے دیکھیں دنیا میں ایسے آدمی موتیں واقع ہوتی انسان کی دنیا میں انسان گزرتے ہیں میری بھی زندگی میں کئی اشخاص سے ایسے جن کے ساتھ دوستی تھی اٹھنا بیٹھنا تھا اور نیک انسان تھے صحبت رکھتے تھے دوستی محبت رکھتے تھے زندگی بھی دیکھی ان کے ساتھ بیٹھنا بھی دیکھا اور ان کا جاتے بھی دیکھا کہ کس طرح اس دنیا سے جاتے تھے آپ بھی ایک صاحب کو جانتے ہوں کہ میرے اچھے محسن دوست مخلص تھے مجھ سے ذہن میں خیال آ گیا سو اور میرا حق ہے کہ میں ادا کروں جب بھی یاد ہے میرے لیے ان کو یاد کروں بہت مخلص اچھے دوست تھے قاری اسماعیل صاحب سوانی تھے شاید ان کا نام تھا اچھی محبت تھی اٹھنا بیٹھنا تخلیہ میں ملاقات رہتی تھی ان سے اکثر بلاتے تھے موضوع فرماتے تھے میں بھی وقت نکال کے جاتا تھا اچھے لوگوں کی صحبت میں آخرت کی بات ہوتی ہے انسان کی
آخرت کی فکر ہوتا ہے، موت کے قصے ہوتے ہیں، اچھی باتیں کرتے تھے. دیکھتے ہی دیکھتے سے پھول مرجھا جاتا ہے ایک دم، بالکل دیکھتے ہی دیکھتے پتہ چلا بیمار ہوئے، یہ ہوا، پروسیجر چلتا ہے، ہاسپٹل چلے گئے، اتنی کوئک ہوا نا سارا کام. تو میں بھی گیا دیکھنے کے لیے. بہت کا حوصلے کا کام ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ آپ محبت رکھیں، دیکھیں اور پھر اس کو اس حالت میں دیکھیں کہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. تو کافی مدوشی کی حالت میں تھے وہ اس وقت جب میں گیا، اور میں جب گیا تو آنکھ کھول دی ایک دم. تو ہلکی سے آواز میں نے کہا کہ اچھا کیا آپ آ گئے. مجھے کہا، میں بھی آگے بڑھا اور میں نے 2 منٹ کے بعد، زیادہ نہیں بیٹھا، قریب جا کے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور الوداع کہہ کے میں واپس آ گیا. خیر ہر آدمی جانے دنیا سے، ان کا وقت ہم جانا تھا، چلے گئے. کہنے کی بات میں کر رہا ہوں، وہ جو باتیں وہ زندگی میں کرتے تھے، بتاتے تھے موت کے، اور فکرات جو ہوتے تھے، اور بہت اللہ والے آدمی تھے، نسبت تھی ان کی ذکر اور ذکر کرنے والے آدمی. موسم بھی موجود ہیں ایسے حضرات جن کے ذکر میں بیٹھتے بھی تھے. انتقال ہو گیا، جنازے میں شامل تھا تو قاری صاحب بھی میرے ساتھ تھے. انہوں نے اشارہ مجھے طرف کیا، میں غور سے ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا. دیکھیں ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ رہے ہیں آپ، بہت شدید ان کو کینسر ہو گیا تھا، تو کافی حالات خراب تھے. کینسر میں پتہ ہے آپ وہ تھراپی کرتے ہیں، لیکن ایک دم موت کے بعد ان کا چہرہ بالکل اسی طرح ہو گیا تھا جیسے زندگی میں تھا. اور جو چیز جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حقیقت زندگی کی انسان کی قبر میں کھلتی ہے، یہ تو رنگین ہے نا دنیا کی. تو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. نظارہ دیکھا فوز عظیم کا کہ چہرے پہ ان کے بہترین مسکراہٹ تھی. بہت آج تک اس کی مطلب میں مسکراہٹ کو دیکھتا ہوں. قاری صاحب کو اشارہ کیا، میں وہی دیکھ رہا ہوں، کتنی خوبصورت مسکراہٹ ان کے چہرے پہ. خیر جانے کا غم بھی تھا، لیکن خوشی بھی ہوئی کہ الحمدللہ ایک دوست جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ چلا گیا اس دنیا سے. کیا چیز تھی ان کے پاس، یہ ہماری منزل ہے دوستو. مطلب میں کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں یا کوئی واعظ نہیں کر رہا ہوں. رمضان آ رہا ہے، الحمدللہ آ چکا ہے تقریباً، تو اس سلسلے سے یہ ایسی باتیں جو انسان کو ذہن میں گھومتی ہیں کہ کتنی زندگی ہماری باقی ہے ابھی. ایسا غائب ہو جاتا ہے آدمی، بالکل غائب ہو جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے غائب ہو جاتا ہے. تو یہ زندگی کے شعر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہوا کہے تھے، یہ تو زندگی کی رنگینی انسان نظر آتی ہے، لیکن حقیقت کب کھلتی ہے اس چیز کی جب انسان قبر میں جاتا ہے. فقط فاز فوز عظیم ہے دوستو. اللہ کی اطاعت ہو، فرمانبرداری ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، محبت ہو، اتباع ہو، آپ کی سنتوں پہ عمل ہو. یہ ایک فارمولہ ہے کس چیز کا؟ اس مسکراہٹ کا جو قاری صاحب کے چہرے پہ میں نے دیکھی کہ تم ہوگے پریشان، میں تو اس دنیا کو چھوڑ کر بہت خوش ہو کے جا رہا ہوں. ایک قسم مسکراہٹ کا پیغام تھا. تم ہوتے رہو پریشان، روتے رہو دنیا میں بیٹھ کر، میں تو گیا الحمدللہ جنت کے اندر. ہنس رہے ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہیں. ہو تم تبھی زندگی ہے دوستوں. رمضان بھی قریب ہے انشاءاللہ، ہمت کریں. بہت خوش نصیب ہیں وہ انسان، وہ عورتیں، وہ مرد جو اس رمضان کا آنے سے پہلے جنہوں نے سچی توبہ کر لی ہے کسی اللہ والے کے ہاتھ پر، اور تیار ہو گئے کہ ہم توبہ کرتے ہیں. یہ ہماری زندگی کے آخر رمضان ہے. بغیر توبہ کے یعنی بغیر غسل کے ہم اس پاک بابرکت اور مغفرت والے مہینے میں داخل ہونا نہیں چاہتے. بہت عجیب انسان ہوگا جو گندگی کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہو. آج غسل کر لیں، روحانی غسل کریں الحمدللہ، اچھے دل سے کسی اللہ والے کے پاس پہنچ کر توبہ کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے میں تیرے گناہوں کو نہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکی بنا کے تیرے عمل میں ڈال دوں. کیسے کیسے وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. وقت فاز فوز عظیم، کیسے راستے ہیں. ایک سیدھا راستہ اللہ نے بتایا کہ اللہ کی فرمانبرداری کو اختیار کرو. یہ ہم سے کام ہوتا نہیں، ساری دنیا کے کام ہم کر سکتے ہیں. ایسے ایسے مشکل کام ہے دنیا کے ہم کر جاتے ہیں، ایسے ایسے مشکل کام. یہ اتنا آسان کام ہے. اللہ کا فرمانبردار بن جانا بہت ہی آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں آسان؟ دیکھیں جب تک کسی مریض کا مرض نہیں ملتا نا،
ڈائگنوز جس کو کہتے ہیں نہیں ہوتا تو بڑی مشکل ہوتی ہے. اسکین بھی کرتے ہیں, اس کے ایکس رے بھی کرتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے, اور کیونکہ ڈائگنوز مریض ہو نہیں رہا, پریشانی بڑھی جا رہی ہے. اور جیسی کوئی کنسلٹنٹ آیا, پروفیسر آیا, اس نے ڈائگنوز کیا, انشاءاللہ ہفتے کے اندر اس کو صاف کر دیتا ہے. صحیح دوا مل گئی, اس کو مرض مل گیا کہ یہ مرض ہے, اس نے اس کی دوا لکھی, اس نے دوا کھائی, بڑی صحیح ہو گیا. یہ کیا ہے کہ یہ راستہ اتنا آسان ہے کہ اگر ڈائگنوز ہو جائے کہ اللہ کا فرمانبردار بننا ہے اور وہ طریقہ ہمیں صحیح مل جائے تو منٹوں میں انسان پہنچ جاتا ہے, سیکنڈوں میں الحمدللہ فرمانبردار ہو کے اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم کوشش نہیں کرتے, ہمیں شوق ہی نہیں ہے کہ ہم اس دنیا سے جائیں تو فرمانبردار ہو کر جائیں. اس پیغام کو اللہ نے دیا, ہم ایسے انسان بن کر جائیں, ایسی عورتیں بن کر جائیں کہ الحمدللہ ہمیں فکر ہی نہ ہو. بس اس کو ہوا بنایا ہوا, نہیں تو بڑا مشکل کام ہے, اللہ کی فرمانبرداری بڑا مشکل کام ہے, نبی پاک کی سنت پہ عمل کرنا بڑا مشکل. بھائی یہ نہیں ہو سکتا, اور ہے یہی ہماری زندگی. وہ نہیں کام ہو سکتا کہ جو ہمیں چاہیے کرنے کا, بتائیں آپ, جو کرنا چاہیے وہ کام نہیں ہو رہا, وہ مشکل ہے. بس طریقہ کیا ہے کہ اس کو ڈائگنوز کرائیں, کس طرح ہم اللہ کے فرمانبردار بن جائیں. مجھے آپ بتائیں یا میں آپ کو بتاؤں؟ چلو پہلے آپ بتائیں مجھے کیسے بنے, کیا چیز ہے کہ ہم اللہ کے فرمانبردار بن جائیں, کیسے بنے؟ بڑے ایک ہی لفظ اس کے لیے میں بتاؤں آپ کو, ایک لفظ صرف, کیا؟ سبحان اللہ. اللہ کے محبت کو اپنے دل میں رچا لیں, بسا لیں. محبت نہیں, اشد محبت دل کے اندر پیدا کر لیں, انشاءاللہ انسان فرمانبردار بن جاتا ہے. بس ایک چیز چاہیے, کیا چاہیے؟ حب اللہ, اللہ کی محبت. اللہ کی محبت آئی, الحمدللہ دنیا گئی اور اللہ آیا, سب محبتیں فنا ہو جاتی ہیں. اور یہ کلام یہ پڑھتے ہیں لا الہ, یہ سب ختم, کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں. کیا چاہیے؟ اللہ چاہیے. محمود غزنوی ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا, بڑا بادشاہ تھا. اس تجربہ کیا اس نے کہ دیکھتا ہوں, اور اس نے ایک بہت ہی نایاب, بہت ہی قیمتی اس زمانے کا ایک موتی سمجھتے جس کو کہتے ہیں, رکھ دیا اپنے سامنے دربار میں, اور اس نے اعلان کیا 65 کے قریب اپنے وزراء کو بلایا. اس نے کہا بھائی اس موتی کو توڑو. پہلے کو بلایا ایک ایک کر کے. اس کے بادشاہ سلامت, بڑا مشکل ہے, یہ تو اتنا نایاب موتی ہے, میرے تو ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے میں اس کو توڑ سکوں, میں اس کو توڑ سکتا, میں معافی چاہتا ہوں. دوسرے کو بلایا, بہت مشکل ہے بادشاہ صاحب, یہ موتی میں نہیں توڑ سکتا. تیسرے کو بلایا کہ دل ہی نہیں کرتا اس کو تو کیسے توڑوں. 65 وزراء کو اس نے بلایا, اور سب کہتے یہ تو بہت قیمتی ہے, ہم سے تو یہ کام نہیں ہو سکتا. ان کا ایک غلام تھا, اس کا نام تھا ایاز. اس کو بلایا آخر میں کہ یہ وزراء تو نہیں کر سکے, اس موتی کو توڑو. اس نے اٹھایا پتھر, موتی کو پارا کر دیا. اس میں پتھر سے توڑا تو سارے جو وزیر تو چیخنے لگے, اور یہ کیا کیا, اتنا قیمتی موتی اس نے غلام نے توڑ دیا, ایاز نے کیا بے وقوفی کی, اور یہ فلاں. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ہم اس سے پوچھتے ہیں. انہوں نے غلام کو بلایا, ایاز کو, کہنے کہ بتا بھائی, ان کو جواب دو وزراء کو کہ تم نے اس موتی کو کیوں توڑا, بتاؤ اس کو. میرے پاس تو جواب نہیں, تم جواب دو ان کو. کہنا ٹھیک ہے بادشاہ میں بتاتا ہوں. وہ مخاطب ہوا اور کہنے لگا سنو دوستو, تم نے موتی کو قیمتی سمجھا اور شاہی حکم کو کمزور سمجھا, بے قیمتی سمجھا, کوئی حیثیت نہ رکھی. تو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں کہ شاہی حکم قیمتی ہے یا یہ موتی قیمتی ہے؟ بتاؤ کیا وجہ تھی؟ اس کے نزدیک وہ حکم جو تھا بادشاہ کا وہ بہت قیمتی تھا. اس نے دیکھا کہ موتی کی کوئی قیمت ہے, اس کی قیمت جو تھی وہ تھی
بادشاہ کے حکم کی تھی ان کے نزدیک، اور ان کے نزدیک کس کی تھی؟ موتی کی تھی. مثال سمجھے آپ کیا خوبصورت بات کی کہ بھائی جو انسان فرما بردار ہو جاتا ہے، جس کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت محبت رکھتا تھا اپنے سے محمود سے، تو پھر اس نے کہا جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا حکم سب سے زیادہ قیمتی ہو جاتا ہے. دنیا کی کوئی چیز اس کے آگے کچھ نہیں ہوتی، اور جب محبت نہیں ہوتی تو چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو جو بہت محبت والی رکھنے لگتی ہیں اور قیمتی نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو نصیحت یہاں پر ہے کہ اگر انسان کو اللہ سے محبت ہو جائے تو نماز اس کے لیے بہت بڑی چیز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے. میں اکثر کہتا ہوں دوستوں سے، کوئی شرعی مسئلہ نہیں کہہ رہا، کہ نماز پہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام رکھا ہے، کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے نماز پر آتے ہیں. ہماری مین عبادت ہے نماز، الحمدللہ اللہ سے ملاتی ہے ہمیں یہ نماز، ہے نا؟ تو ہماری کوئی نماز ہے، یہ نماز ہے کہ قبول کی جائے. آپ کی ہوگی، میری تو نہیں ہے. صرف آپ تو ماشاء اللہ نے کہا میں تو سمجھتا ہوں بھائی میری تو کوئی نماز لگتی نہیں ایسی. اس اسٹینڈرڈ پہ جو اللہ نماز چاہتا ہے، اس اسٹینڈرڈ اللہ کے کیا ہے؟ نماز تو معراج ہے مومن کی. بتائیں کتنی انسانوں کو معراج ملتی ہے، اس معراج پہ نہیں پہنچتے. لیکن اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں انعام تو ملے گا اس کا، اور ضرور ملے گا. تو وجہ اس کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ساتھ بھی انسان کو انعام دے دیں گے. تو کس چیز کا انعام ہوگا؟ وہ نماز کا ہوگا. نماز کو تو نہیں ہوگا، وہ نماز تو ہم صحیح پڑھے ہی نہیں. وہ حقیقت میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائیں گے، جو انعام دیں گے، وہ اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کو مانا ہے. ہم نماز پڑھنے نہیں آتے، بلکہ کیوں آتے ہیں؟ اللہ کا حکم ماننے آتے ہیں. حقیقت میں اللہ نے کہا 4 بجے تو ہم 4 بجے آ جائیں گے، اللہ نے کہا 3 بجے تو ہم 3 بجے آ جائیں گے، اللہ نے کہا بھائی نہیں اب ایک نماز 1 بجے، ہم 1 بجے آ جائیں گے. ہم نے ٹائم فکس کیا، مولانا صاحب نے ٹائم فکس کیا، کمیٹی نے فکس کیے. کس نے فکس کیے یہ کام؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کوئی ہمارا انتخاب ہے؟ کوئی ہمارا چوائس ہے؟ ہمارا چوائس ہے تو ہم فجر تو پڑھیں ماشاء اللہ عشاء کے ٹائم پہ، ظہر پڑھیں اپنی مرضی سے پڑھیں، کھا پی کے پڑھیں، وہ تو پھر ہمارے ٹائمنگ چلیں. یہاں تو پتہ نہیں کتنی جماعتیں ہو جائیں. لیکن یہ انتخاب جو اللہ کا صرف اس لیے دیکھنے کے لیے کہ دیکھتا ہوں میرے حکم کو کون بندہ مانتا ہے اور کون نہیں مانتا. ہمیں یوتی اللہ فقط فاز فوزا عظیما. جو اللہ اور اللہ کے رسول کو فرما بردار وہ ہوگا جو اس کے حکم کو مانے گا. یہ نہیں سوچے گا روزہ آ رہے ہیں اب ہم سوچنے بیٹھ جائیں کہ یہ 24 گھنٹے کا ہے تو اس پہ ہو رہا ہے کہ بھائی یہ 24 گھنٹے کیوں ہے، تو میں کہ وہ وقت بھول گئے جب 8 گھنٹے کا ہوتا ہے. اس وقت تو کوئی نہیں کہتا کہ 12 گھنٹے کو بڑھا دیں. وجہ یہ ہے کہ جب تک وہی بات ہے نا، فرما برداری نہیں ہے. کوئی ایاز پیدا ہو جائے اور ایاز والی محبت اللہ تعالیٰ سے انسان کر لے. اس نے تو اپنے ایک بادشاہ، اپنے جو اس کا آقا تھا، اس کی محبت اتنی ہو گئی تھی، اس نے اس کے جو حکم تھا اتنا قیمتی ہو گیا تھا کہ اس نے موتی کو توڑ دیا، اس کے حکم کو نہیں توڑا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، اپنی خواہشات کو نہیں توڑتے. اپنی خواہشات کو ہم نہیں توڑتے، اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ مت کرو، ہم نے وہی کرنا ہے. برائی مت کرو، ہم برائی کرتے ہیں. فلاں یہ نہ کرو، ہم نہیں کرتے. جو حکم بھی آتا ہے اس کو توڑتے ہیں. تو ہم کیسے شاد اور کامیاب اس دنیا سے جا سکتے ہیں؟ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ ہم اس طرح نہیں جانا چاہتے. اب رمضان میں یاد ہے کرنا کیا چاہیے کہ اللہ کی محبت کو ہم بڑھائیں. جیسے ہی اللہ کی محبت ہمارے اندر بڑھنا شروع ہو جائے گی، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان بولو کہ میرا ذکر کرو. ذکر اللہ تعالیٰ ذکر کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ذکر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ لا محالہ انسان جتنا ذکر کرے گا اتنی اللہ کی محبت انسان کی بڑھنی شروع ہو جائے گی. رستے بھی اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے یا الذین آمنوا اذکروا ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃ. کہ تیرے اس ذکر کی وجہ سے اتنی محبت تیرے اندر پیدا ہو جائے گی میرے لیے اور میرے تیرے لیے کہ میں بھی اور میرے فرشتے بھی تجھ پہ رحمتیں بھیجنا شروع کر دیں گے. یہ ذکر ہے، یہ قرآن ہے. یا اس کو ذکر کثرت سے ذکر کر، صبح کر شام بھی کر. اتنا ذکر کر کے لوگ تجھے مجنون کہنے لگے، پاگل کہنے لگے، اور تجھ سے ہاتھ جوڑنے لگے جی خدا کے واسطے جی آپ ذکر نہ کریں، ہمیں تھوڑا اور وقت بھی دیں ہم نہ کر سکیں. یعنی لوگ تجھ سے پناہ مانگے ذکر کرنے سے، اور تو مجنون کی طرح ہر جگہ ذکر پہ مست رہے، ہر وقت ذکر کرتا رہے. یہ ہے کثیر ذکر.
کوئی یاد نہ ہے، دنیا کی رنگینی کوئی یاد نہ ہے، یاد آئے تو اللہ یاد آئے. کوئی چیز نظر بھی آ رہی ہے تو اللہ نکلے زبان سے، کوئی بڑی بلڈنگ نظر آ رہی ہے تو اللہ نکلے. کوئی چیز بھی اگر دنیا کی نظر آتی ہے تو کدھر رجوع کرے انسان کرے؟ اللہ. سب اللہ ہی ہے، اللہ کچھ بھی نہیں. لا کہا تو لا کہا جائے، لا کہا تو لا کہا تو سب لا ہو جائے. اس لا سے سب لا ہوا، ایسا لا پڑھ کے ہر چیز لا ہو جائے انسان کی. ایسا یہ ملتا ہے انسان کو. کس چیز سے ملے گی؟ یہ باتوں سے نہیں، تقریروں سے نہیں، اللہ کے ذکر سے ملے گی. یا غیلنا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ کہتا ہے کتنا بلند کر دیا انسان کو. جو پہلے تھا تو، اور جب تو مجھے یاد کرنے والا ہو گیا تو رب تیرا، میرے ملائک جو عرشوں پر ہیں وہ تجھ پہ رحمتیں بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وہی انسان ہے. کس چیز سے بدلا؟ اللہ کے ذکر سے بدل دیتا ہے. یخرج من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن گناہوں کے اندھیرے میں تو غرق تھا، تجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی معرفت کا، کسی محبت کا، کسی لذت کا جس میں تو گم تھا، یخرج من الظلمات، ان اندھیروں سے تجھے نکال لوں گا ذکر کی وجہ سے. نور، اپنی معرفت اور عرفان کے نور میں ڈبو دوں گا تجھے. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. اللہ تو چاہتا ہی ہے اپنے مومن کے لیے کہ وہ تو بہت ہی شفقت والا ہے. اللہ مومنوں کے ساتھ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں ہدایت دے اور تم اس راستے پہ لے کر آئے. میرے بھائیو، ذکر بہت بڑی چیز ہے. جب تک ہم ذکر نہیں کریں گے اللہ کی محبت ہمارے دل میں نہیں آئے گی. دل میں محبت نہیں آئے گی تو پھر ہم اپنا دین رکھیں گے. دل نے کہہ دیا، خواہش نے کہہ دیا، بس کوئی چلیں گے. آج چلو فجر جماعت سے پڑھ لیتے ہیں، چلو آج یار یہ کام کر لیتے ہیں، چلو آج اس سنت پہ عمل کر لیتے ہیں، چلو آج اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چلو آج فلاں کر لیتے ہیں. یعنی خواہشات پہ ہم دین پہ رکھیں گے. وہ حکم نہیں ہوگا جو اللہ کے رسول نے فرمایا، اس کو ہم، اللہ نے فرمایا، اس کو ہم پابندی سے اختیار نہیں کریں گے اس چیز کو. محبت جو نہیں ہے. لیکن جب محبت آ جاتی ہے تو پھر محبت کا تو تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب کی کسی بات کو رد کرنا، وہ اللہ اپنے محبوب کو ناراض کبھی نہیں کرے گا. عاشق اور معشوق والا رشتہ جم جاتا ہے. بس پھر اللہ جو ہو جاتا ہے تو عشق کے اندر سب چیز انسان کی ڈوبنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سب تکلفات ختم ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں آدمی. میرے بھائیو، یہ ہمیں منزل کو حاصل کرنا چاہیے. زندگی بہت ہماری مختصر ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا کے کام کو چھوڑ دیں، دنیا کی جو ہمارے ذمہ داری اس کو ترک کر دیں. نہیں، یہ نہیں ہے. دنیا جو ہے ضرورت تک ہو، بس ضرورت سے آگے دنیا نہ جائے. دنیا صرف ضرورت تک ہو، اور حقیقت جو ہے اللہ کی ہے، محبت اللہ کی ہو. ہر حکم جب ہم، بڑا آسان ہے، جب ہر حکم اللہ کی مرضی سے کرنا شروع کر دیں گے، اللہ کہ اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دو. اللہ کے حکم کی تابعداری کرنی ہے. ہم نے کسی چیز کی افادیت اور نقصان کو نہیں دیکھنا. ہم نے اس چیز میں نہیں جانا. اور ظاہر یہ تو ہے ہی، ہمارے ایمان ہے کہ جو اللہ کا حکم ہوگا بے شک اس کی حکمت کو ہم نہ سمجھتے ہوں، لیکن وہ فائدے والی چیز ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. نقصان تو ہو ہی نہیں سکتا، اس میں ہے ہی نہیں نقصان، نہ نظر آئے لوگوں. تو اس درجے کو حاصل کرنا بہت آسان ہے. صرف ایک چیز کہ چھلانگ مار دیں اور اللہ کا ذکر قائم ہو جائیں، اللہ کا ذکر سیکھیں اور ذکر کو اس حیثیت سے کریں، اتنی سنجیدگی سے آدمی کرے. ذکر جو ہم کرتے ہیں اس لیے کہ بزرگ ہو جائیں، کوئی خواب نظر آ جائے، بس دنیا میں کہنے لگے یہ پیر صاحب، کوئی خلافت مل جائے، کوئی گدی آ جائے، کوئی لوگ عزت کرنے لگے، کوئی بس چلنے میں ذرا نخرے آ جائیں تھوڑے بہت، بھائی دکھ دیکھنے لگے. شیطان ہے نا یہ، یعنی اتنی بڑی عبادت کو بھی وہ کیا کرتا ہے، وہ ختم. اس چیز کو کاٹنے کے لیے کیا ہے، اس چیز کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے کہ کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھائی جائیں. پھر وہاں سے پھر توازن ملتی ہے آدمی. جب اللہ والے کی، دیکھیں ذکر تو سب کر سکتے ہیں، یہ فرق ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے ذکر کرنا اور خود ذکر کرنے میں. خود ذکر کرنے میں عین ممکن ہے کہ انسان کے اندر تکبر اور یہ عجب پیدا کر دے شیطان. لیکن جب اللہ والے کی صحبت میں کرے گا کہ وہ ذاکر ہوتا ہے اللہ والا، تو تب اسے پتہ چلے گا کہ بھائی اصل ذکر تو ایسے ہوتا ہے کہ ذکر کے بعد یہ توازن اس میں آنا شروع ہو جائے گی. توازن نہیں آئے گی جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے ذکر نہیں کریں گے، اس کی صحبت اختیار نہ کریں گے. تو بہت چھوٹے نسخے ہیں، اس ہے ہی نہیں، نہ دنیا انسان کی رکتی ہے، نہ کوئی اور معاملات رکتے ہیں. الحمدللہ اللہ والا کو تلاش کریں، اس کی باتوں کو سنیں، اور صرف اس سے تعلق رکھنے کا ایک ہی مقصد ہو، اللہ کا ذکر کرنے کا صرف ایک ہی مقصد ہو.
وہ کیا؟ فقط فاز فوزا عظیما، جب ہم جا رہے ہوں تو ہمارے چہرے پہ بھی قاری اسماعیل والی مسکراہٹ آ جائے. اللہ پاک ہم سب کو اس پہ توفیق دیں عمل کرنے کے لیے. رمضان بھی آ رہا ہے اور اپنی ہم منزل کو پہچان سکیں کہ ہم یہاں تابعدار اور فرما بردار بننے کے لیے اس دنیا میں آئے، نہ امیر بننے کے لیے آئے، نہ دولت مند بننے کے لیے آئے، نہ ہم یہاں ولی اللہ بننے کے لیے آئے، نہ یہاں خلیفہ بننے کے لیے آئے. ہم کیا بننے کے لیے آئے؟ صرف اور صرف وہ انسان بن جائیں کہ ادھر سے حکم آئے اور ادھر سے تعمیر ہوتی چلی جائے، بس، اور کچھ نہ ہو ہماری زندگی. اللہ پاک ہمیں توفیق.